بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا زندگی کا احوال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، فرماتے ہیں یا اللہ اسلام بڑا کمزور ہے، اسلام کی مضبوطی کے لیے عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام، ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی طاقت بنا دے، دائرہ اسلام میں داخل کر دے۔ پہلا نام نامی جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو لیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام سے نواز دیا۔ اور اس کے پیچھے ایک لاجک تھی۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے، پھر بھی جو ٹھیک بات ہوتی تھی وہ سمجھ لیتے تھے، اس پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ اور عمر بن ہشام ابو جہل کو کہتے ہیں۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے، تو کسی صحابی نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں مسلمانوں کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو اس نے کہا پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کا تو حال پوچھ لو، انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا۔ آ کر بہن کو مارا۔ بہن قرآن مجید پڑھ رہی تھی اور اس نے قرآن مجید کے اوراق چھپا لیے تھے، اور آہستہ آہستہ جب بہن اپنے موقف سے نہیں ہٹی تو عمر کے دل میں کھٹکا پیدا ہوا۔ کہتا ہے مجھے دکھاؤ تو صحیح تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا تو پلیت ہے، پہلے وضو کر کے آ۔ پھر قرآن مجید کے اوراق جو انہوں نے پڑھے ہیں وہ دل میں اتر گئے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑے، اور صحابہ نے آتے ہوئے دیکھا تو تفشیش ہوئی ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیارے چچا بیٹھ جائیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی آپ کلمہ پڑھائیں۔ پھر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرا خلفۂ راشدین ہیں، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اسلام کے دوسرے خلفۂ راشد بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر جس گلی میں داخل ہوتا ہے شیطان وہ گلی چھوڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلافت سنبھالی، اور وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور ساجستان فتح ہو کر 22,51,030 کلومیٹر مربع میل پر پھیل چکی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا۔ اسی طرح سسانائی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی سلطنت کے زیر نگران آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دربار کا وقت ختم ہونے کے بعد گھر آ گئے تو کسی کام میں لگ گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے امیر المومنین، آپ فلاں شخص سے میرا حق دلوا دیجئے۔ آپ کو بہت غصہ آیا۔ اس وقت آپ نے ایک درہ اس کی پیٹھ میں مارا اور کہا جب میں دربار لگاتا ہوں تو اس وقت تم اپنے معاملات لے کر نہیں آتے، اور جب میں گھر کا کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں تو اپنی ضروریات کو لے کر آ جاتے ہو۔ بعد میں آپ کو غلطی کا اندازہ ہوا تو بہت پریشان ہوئے، اور اس شخص کو جسے درہ مارا تھا بلوایا اور اس کے ہاتھ میں درہ دیا اور اپنی پیٹھ آگے کی اور کہا مجھے مارو، تو میں نے تم سے زیادتی کی ہے،
وقت کا بادشاہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک آدمی سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے زیادتی ویسے ہی لو جیسے میں نے تم کو سزا دی۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، کل قیامت کو مجھے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، تم مجھے ایک درہ مارو تاکہ تمہارا بدلہ پورا ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جاتے اور فرماتے جاتے، اے عمر تو کافر تھا، ظالم تھا، بکریاں چراتا تھا، خدا نے تجھے اسلام کی دولت دی، مالا مال کیا، تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا، کیا تو اپنے رب کے احسانوں کو بھول گیا؟ آج ایک آدمی تجھ سے کہتا ہے کہ میرا حق دلوا دو، تو اسے درے مارتا ہے۔ اے عمر کیا تو سمجھ بیٹھا ہے کہ مرے گا نہیں؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو دہراتے رہے اور بڑی دیر تک روتے رہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت فوت ہو گئی اور اس کو دوسری عورتیں نہلا رہی تھیں۔ نہلاتے نہلاتے ایک عورت کا ہاتھ اس کی شرمگاہ کو لگا اور اس نے محسوس کیا کہ اس کی شرمگاہ عام عورتوں کی شرمگاہ سے بڑی ہے، اور اس نے اپنی دوسری نہلانے والی عورت سے کہا کہ شاید یہ عورت زانی ہے۔ اس بات کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کر کہنے لگے تم کو اس کی شہادت دینی پڑے گی، کیا تمہارے پاس شہادت ہے کہ یہ عورت زانی تھی؟ ان عورتوں نے کہا اے عمر ہمارے پاس شہادت نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا پھر بہتان کی سزا کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دفتر کا کام کرتے تو سرکاری دیوا جلاتے تھے، جب گھر کا کام کرتے تو وہ دیوا بند کر دیتے اور اپنے گھر کا دیوا جلاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر آئے اور گھر میں حلوہ پکا ہوا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا کہ یہ میرے گھر میں کہاں سے آیا؟ تو ان کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ جو آپ بیت المال سے ہم کو آٹا ملتا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا میں نے جمع کر لیا اور ایک دن وہ زیادہ ہونے پر میں نے آپ کے لیے حلوہ بنا لیا۔ آپ نے کھانے کے بعد انتظامیہ کو ارشاد فرمایا کہ میرے گھر میں روزانہ آٹا اتنا سا کم بھیجا کرو تاکہ میرا اتنا سا آٹا کم میں بھی اچھا بھلا گزر بسر ہو جاتا ہے۔ ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے تھے اور لوگوں کے حالات کی خبر گیری کر رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو کسی گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جاؤ اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا اماں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع کیا؟ اس کی ماں نے کہا اے بیٹی جاؤ اور دودھ میں پانی ملا دو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ اس لڑکی نے جواب دیا اماں اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نہیں دیکھ رہا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نیک لڑکی کی بات بہت پسند آئی اور آپ کے غلام اسلم آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا اسلم اس دروازے کی پہچان رکھنا اور اس جگہ کو بھی یاد رکھنا۔ پھر وہ دونوں آگے چل دیے۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام اسلم کو پھر بھیجا کہ جا کر پتہ کر کے آؤ کہ وہ لڑکی کون ہے اور وہ کس عورت سے بات کر رہی تھی، وہ عورت کون ہے، کیا ان کے گھر میں کوئی مرد بھی ہے۔ پھر اسلم آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معلومات لے کر واپس آ گئے۔ وہ لڑکی کنواری ہے اور وہ جس عورت سے بات کر رہی تھی وہ عورت اس کی ماں ہے، اس کے علاوہ ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں، وہ دونوں ماں اور بیٹی اکیلے ہی رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کیا تم میں سے کسی کو عورت کی حاجت ہے تو میں اس کی شادی کرا دوں؟ اگر تمہارے باپ میں عورتوں کے پاس جانے کی طاقت ہوتی تو تم میں سے کسی کو بھی اس لڑکی سے نکاح کرنے میں مجھ پر سبقت نہ لے جانے دیتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری تو بیوی ہے
حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری بھی بیوی ہے، اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ابا جان میری بیوی نہیں ہے، آپ میری شادی کرا دیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم کی شادی اس لڑکی سے کرا دی، اور عاصم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی والدہ بنی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان سب سے زیادہ عادل حکمران اور 5ویں خلیفہ راشد تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن ابی بہت بڑا منافق تھا، اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں۔ جنازہ بھی اس لیے پڑھا رہے تھے کہ اس کا جو بیٹا تھا وہ صحابی تھا، اور عبداللہ بن ابی کے منہ میں اپنا لعاب دہن بھی داخل کیا ہے اور اس کو اپنا قمیض بھی پہنایا ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے ہیں اور رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے اسلام کا بڑا نقصان پہنچایا، آپ کو پتہ ہے اس نے فلاں وقت اسلام کا یہ نقصان کیا، فلاں وقت اس نے یہ نقصان کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سا مسکرا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پسند آئی، تو جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر اترے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آج کے بعد آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا، نہ پڑھانا ہے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھایا اور نہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گشت کرتے کرتے ایک کیمپ کے قریب پہنچے ہیں، اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، آپ نے رونے کا سبب پوچھا ہے تو ان کی والدہ کہتی ہے کہ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور عمر کو خبر نہیں ہے۔ تو آپ نے پوچھا ہے ہانڈی میں کیا ہے، آپ نے پوچھا ہے ہانڈیا میں کیا ہے، تو اس کی ماں نے بتایا ہے کہ ہانڈی میں پتھر ڈال کر پانی چولہے کے اوپر رکھا ہوا ہے اور بچے بھوک سے سو جائیں اس لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے ہیں، ان کا غلام اسلم بھی ان کے ساتھ ہے، اور بیت المال سے ایک بوری لی ہے، اس میں آٹا، چربی، کھجوریں، سارا سامان، روپے وغیرہ لے کر بھر کر جب اٹھانے لگے ہیں تو ان کا غلام کہتا ہے آپ مجھے اٹھا دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھا لے گا تو یہ بھی اٹھا لے۔ پیچھے ہٹ گئے، اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائے ہیں، پھر اس کا ہریرا بنایا ہے، پھر ان کو کھلایا ہے۔ جب بچے کھیلنے لگ گئے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ عمر کو معاف کر دینا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے اور ہمراہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ احد کا پہاڑ لرزنے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدم مبارک احد پر مارتے ہوئے فرمایا اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا اور موت آتے ہوئے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں آئے۔ آخری ایام حیات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں 3 چونچیں ماری ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا اور فرمایا میری موت کا وقت قریب ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک روز آپ معمول کے مطابق صبح سویرے نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے اور اس وقت ایک درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور سونے والے کو اپنے درے سے جگاتے تھے۔ مسجد میں پہنچ کر نمازیوں کی صفیں درست کرنے کا حکم دیتے، اس کے بعد نماز شروع فرماتے اور نماز میں بڑی بڑی صورتیں پڑھتی۔ اس روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا، نماز ویسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی تھی، صرف تکبیر تحریمہ کہنے والے تھے کہ ایک مجوسی کافر
ابو لولو فروز جو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، ایک زہر آلود خنجر لیے ہوئے مسجد کے محراب میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں 3 زخم کاری اس خنجر سے لگائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر گئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر بچائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے مختصر نماز پڑھا کر سلام پھیرا۔ ابو لولو فروز نے کہا کہ کسی طرح مسجد سے باہر نکل کر بھاگ جائے، مگر نمازیوں کی صفیں مسلح دیوار کے حائل تھیں، اسی لیے نکل جانا آسان نہ تھا۔ اس نے اور بھی صحابیوں کو زخمی کرنا شروع کر دیا۔ 13 صحابی زخمی ہوئے، جن میں سے 7 جانبر نہ ہو سکے، اور اتنے میں نماز ختم ہو گئی اور ابو لولو پکڑا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں تو اس نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی تھے تو اپنے بیٹے عبداللہ کو کہنے لگے کہ عبداللہ، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا کہ میرا باپ اپنے دوستوں کے ہمراہ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، پوچھ کر آئے ہیں۔ تو پھر کہنے لگے پھر جب میرا جنازہ لے کر جانا پھر پوچھ لینا، اگر وہ آنے کی اجازت دیں تو دفن وہاں پر کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں، جنازہ لے کر گئے ہیں، دروازہ کھٹکایا ہے، پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا باپ اماں اپنے دوستوں کے ہاں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لے کر چلی گئی ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ہمراہ وہاں مدفون ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر جا رہے تھے، میں ابو بکر عمر بیٹھے ہوئے تھے، میں ابو بکر عمر کھڑے تھے۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔